ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین ہو گئی ہے، ٹیلی گراف نے یہ خبر دی ہے۔ حزب اللہ جو ہے اس نے 159 دن بعد جنازہ پڑھا تھا حسن نصر اللہ کا، رکھ دیا تھا جنازہ جب تک انہوں نے کہا جنگ بندی نہیں ہوگی۔ ڈیل ہو چکی ہوئی ہے لیکن ڈیل پہ ختمی سائن ہونے ابھی باقی ہیں ایران کے صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ آبنائے ہرمز کے اوپر کوئی ٹول ٹیکس یہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہو رہا۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھلنے جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ مجھے تو لگتا ہے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ عثمان شاہد بڑائی صاحب موجود ہیں۔ آپ آئی آر ایکسپرٹ ہیں اور اس وقت چل کر رہا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے جنگ رک گئی ہے، اب معاہدہ ہونے والا ہے، لیکن پھر امریکی صدر کا کوئی بیان آتا ہے۔ تو بڑائی صاحب پہلے تو یہ جنگ کے اوپر بھی آئیں گے، یہ آیا کہ ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین ہو گئی ہے، ٹیلی گراف نے یہ خبر دی ہے، تو کیا کہتے ہیں آزاد سورسز، کیا کہہ رہے ہیں، باقی کسی نے تصدیق کی ہے نہیں کی، کیا بن رہا ہے؟ ٹیلی گراف نے ابھی خبر دی ہے، اس کے اندر انہوں نے تدفین کی بات نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جنازے کی بات کی ہے کہ جنازہ ہو گیا، جنازہ ہو گیا۔ ان کے قریبی جو خاندان کے لوگ تھے وہ along with their officials ہے، انہوں نے جنازہ پڑھا ہے۔ نہ کوئی ویڈیو جاری ہوئی ہے اس حوالے سے، اور نہ ہی ایران کی کوئی سرکاری یا غیر سرکاری جو آپ کہہ لیں میڈیا ایجنسی آؤٹ لیٹ اس کی تصدیق نہیں کر رہی، ایون ویسٹرن پریس نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے، تو یہ ایک سورس ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی اور تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں حزب اللہ جو ہے اس نے 159 دن بعد جنازہ پڑھا تھا حسن نصر اللہ کا، رکھ دیا تھا جنازہ جب تک انہوں نے کہا جنگ بندی نہیں ہوگی، تو جب وہاں ٹرو سائن ہو گیا تھا پھر جنازہ پڑھا گیا تھا۔ تو ابھی خبریں تو یہی آ رہی ہیں، امریکہ نے ابھی کنفرم کیا ہے، خبر امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں آفیشیل ذرائع نے، کہ ڈیل ہو چکی ہوئی ہے لیکن ڈیل پہ ختمی سائن ہونے ابھی باقی ہیں ایران کے صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہے۔ تو اگر اس چیز کو سچ مان لیا جائے تو پھر دوسری خبر کی تصدیق میرے خیال میں کی جا سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنازہ ہو گیا، اگر ٹیلی گراف کی خبر کو ایک لمحے کے لیے ٹھیک مان لیا جائے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہیں ڈیل ہو چکی ہوگی، اس سے پہلے کہ ڈیل ہو چکی ہوئی ہے، اس کو پبلکلی اسے اناؤنس نہیں کیا گیا۔ اور یاد رکھیں ہمارے وزیر خارجہ اتنا لمبا سفر کر کے نہیں جائیں گے جب تک چیزیں کنفرمیشن کے اندر نہیں آئیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے سی ڈی ایس نے ٹچ ڈاؤن کیا تھا تہران کو، جب وزیر داخلہ دو دفعہ وہاں پہ ایک ہفتے میں گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے چیزیں ختمی مراحل میں ہیں، تو اپنا گھر سے جو ہے نا کیا نکل کیا رہا ہے، پوری دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے اسے؟ آبنائے ہرمز کے اوپر کوئی ٹول ٹیکس یہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہو رہا۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھلنے جا رہی ہے، دنیا کے اندر فیل گڈ فیکٹر آ رہا ہے، اکنامک مارکیٹس کا حوصلہ بحال ہوا ہے، اعتماد بحال ہوا ہے۔ امریکہ میں برینٹ کروڈ جو ہے $100 سے نیچے چلا گیا ہے، مارکیٹس اوپن ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر ٹول فری نیویگیشن ہے۔ ابھی تک خبر یہ ہے کہ ایران مان چکا ہوا ہے۔ عمان کو دھمکی جو دی گئی تھی وہ اسی تناظر میں تھی جو آپ مذاکرات کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور اگر مذاکرات کے اندر آپ نے سائن کیے معاہدے کو اور ٹول اپنا کیا کہتے ہیں لینے کی کوشش کی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ تو آپ کو اچھا کیا بات چل رہی تھی ایران اور عمان کی؟ وہ یہ بات چل رہی تھی کہ ہم ساحلی کنٹری ہیں، تو یہاں سے تجارتی گزرنی ہے، تو ہم کیوں نہ اسے ریگولیٹ کریں۔ اس کا جو آبنائے ہرمز کا زیادہ راستہ ہے یہ عمان کے آتا ہے یا ایرانیوں کے پاس اور باقی عمان کے ساتھ؟ تو اگر یہ دونوں آپس میں، امریکیوں کو ڈر تھا کہ یہ آپس میں مل کے کہ یہ نہ طے کر لیں کہ بھئی اس پہ ٹیکس لیا کریں گے، اور یہ دیکھیں امریکیوں سے زیادہ تو ان کو بھی پرابلم ہے، گلف اسٹیٹس کو ہے سب کو، پھر تو یہ تو آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، عمان جو ہے ویسٹرن الائے ہیں لیکن جی سی سی میں بھی ہے، او آئی سی میں بھی ہے، عرب لیگ میں بھی ہے، خاموشی ہے نا، اس طرف سے بھی کوئی بات نہیں آ رہی۔ ایک تو ہے کہ عمان کی طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، لیکن او آئی سی نے بھی مذمت نہیں کی، عرب لیگ نے بھی نہیں کی، اور جی سی سی کنٹری میں نہیں کی جس فریم ورک کے اندر یہ موجود ہے، عمان ہے۔ اور یہ بھی ایک آئرنی ہے بڑائے صاحب کہ قطر اور عمان جتنا انہوں نے لیگ ورک کیا سارے معاملات کو مینج کرنے کے لیے، اس کے باوجود ایک پہ حملہ ہوا ہے اور ایک کو دھمکی، ایک کو تھریٹ کیا کہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ بالکل خبریں کیا ہیں اب آگے؟ امریکہ کے اوپر دباؤ تھا، چیزیں مہنگی ہو گئیں، امریکی صدر کی مقبولیت گر گئی، وہاں پہ معاملات خراب ہو گئے، مقبولیت گر گئی، معاشی اشاریے گر گئے، ان کے نمبر گیم جو ہے گر گئی ہے، ان کے پائلٹ گر گئے، جہاز گر گئے ہے، اور اگر کوئی چیز اوپر گئی تو وہ گیا پیٹرول کی پرائس اور ان کا بلڈ پریشر، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو صورتحال ہے وہاں پہ ہے۔ ابھی یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے 30 دن کے اندر مرحلہ وار کھولی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم بھی مرحلہ وار نیول بلاکیڈ ہٹا دیں گے، کوئی پیسہ نہیں چارج کیا جائے گا، کوئی ہراساں نہیں کیا جائے گا، وہ پری وار جو یہاں سے کمرشل ویسلز گزر رہے تھے اسی طرح سے۔ دیکھیں یورپ کا یہی انٹرسٹ ہے، سب سے بڑی کلاس یورپ کے لیے اور دنیا کے لیے یہی ہے کہ یہ ہو جائے،
ٹھیک ہے، یہ materialize راستہ کھلے یہ راستہ کھلے تاکہ یہاں پہ، دنیا کھلے. بالکل. اور سارے کا سارا مڈل ایسٹ بھی یہی چاہتا تو ہے، اسی لیے ایم بی ایس بھی کوشش کر رہے ہیں. پریشر جو تھا، امریکی صدر نے اپنے گھر میں شادی بھی اٹینڈ نہیں کی، اس ہاں. پہ میڈیا شیڈیا نے کیا دیکھا، کیسے دیکھا اسے؟ دیکھیں اس کو میڈیا نے یہ دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ سب سے بڑی خبر وہ وائٹ ہاؤس سے خود بریک کریں بجائے کہ جناب ایران بریک کر دیا ہے. لیکن ایرانین نے آخری مومنٹ پہ یہ تاثر دے کے ظاہر کر دیا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ آپ نہیں مذاکرات کے اندر بیٹھے. میں آپ کو بھی تھوڑی سی بات بتاتا ہوں. باقر کالیباف اس وقت روس میں ہے. انہوں نے ایک عجیب سا بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ جو ابھی مذاکرات کے حوالے سے سچویشن ہے اس کے اندر کنسیشن جو ہے وہ نیگوسیشن کے تھرو نہیں لی، مزائل کے تھرو لی ہے. ہم نے مزائل مزامت کر کے. ہاں. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد وہ جو ہم نے کنسیشن لی وہ نیگوسیشن کے اندر ایک ایونیو ہے، نیگوسیشن ہے، اس کے اندر ہم نے کنوے کر کے اسے فارملائز کرنے ہیں. دوسری وہ بات کرتے ہیں کہ ہم کسی ٹرسٹ، ہم نہیں گارنٹی کو مانتے ہیں، نہ ہم مانتے ہیں کسی پرومس کو، ہم تو ایکشنز کو مانتے ہیں. تو کر کیا رہے اور وہ کریں گے تو ہم کریں گے. دیکھیں اب ایران کس طریقے سے رسپونڈ کر رہا ہے، جس طرح سے ٹرمپ جو ہے خود کرتے ہیں. اس سے ایک چیز ثابت ہوگی وڈائچ صاحب کہ کوئی دونوں کنٹری کی لیڈرشپ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو یہ میسج نہیں دے رہی کہ ہم جنگ ہارے ہوئے ہیں. تیسری چیز انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کہی ہے. انہوں نے کہا معاہدے کا ونر کون ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا معاہدے کا ونر وہ ہے جب معاہدہ سائن کرنے کے بعد بھی جنگ کے اندر مضبوط پوزیشن میں ہوگا. وہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا جوابی صلاحیت ہمارے پاس ابھی ہمارا نہیں ہے، کویت کے اندر ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نیریٹو شیپ کرنے میں ناکام رہے ہیں. وڈائچ صاحب آپ نے الیکشن کور کی ہیں، آپ کو پتا ہے وہاں کے اوپر پرسیپشن کتنی میٹر کرتی ہے. یہ بتائیں کہ یہ باقر صاحب کے حوالے سے ایک ابھی آپ نے خبر دی تھی، وہ کیا تھی؟ اسرائیل کیا چاہتا تھا؟ اسرائیل چاہتا ہے کہ جب یہ باقر کالیباف قطر میں تھے تو ان کی پوری لیڈرشپ کو وہاں پہ مار دیا جائے، اسی طرح اٹیک کر کے جو حماس میں انہوں نے الخلیل الحیہ کے اوپر کرنا تھا. لیکن امریکہ نے اس کو روکا کہ ایسا نہیں ہم کرنے دیں گے. آپ کو پتا ہے بندر عباس میں 2 دفعہ اٹیک ہوا ہے، کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں وڈائچ صاحب اٹیک ہوا ہے، تہران میں نہیں ہوا. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اسرائیلیوں کو اٹیک نہیں کرنے دیا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے گھر کے لوگوں کو بھی تو کرنا ہے نا. جب ٹیڈ کروز وہاں پہ کھڑے بات کر رہے ہیں، لنڈسے گراہم بات کر رہے ہیں، اور تیسرا یہ مائک پومپیو جو ان کے وزیر خارجہ تھے وہ کہہ رہے تھے اس سے کمزور ڈیل ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو اوباما سے بھی پیتھیٹک ڈیل ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بھی خاموش کرنے کے لیے یہ معاملات کیے، لیکن ساتھ ساتھ ڈیل فائنل کی کیونکہ جی ڈی وینس چاہتے ہیں معاہدہ ہو جائے. یاد رکھیں اس کی چیزیں آمنے سامنے آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں کہ امریکہ میں پرائمری ہار رہے ہیں. دیکھیں لابنگ پورا کر رہا ہے لیکن اسرائیل کا جادو نہیں چل رہا لابنگ کا وہاں پہ ہے. تھامس میسی ہار گئے جو ایپسٹین فائل لے کے آئے تھے. 32 آپ سوچیں کہ $32 ملین لگایا گیا اس ایک الیکشن پہ. امریکہ کی تاریخ کی سب سے مہنگی پرائمری ہوئی کنٹکی میں، جو وہ بندہ ہارا ہے جو ریپبلکن کا تھا، جس نے رو کھنہ کے ساتھ مل کے ایپسٹین فائل کے ڈاکومنٹ باہر جاری کیے تھے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ڈینٹ پاڑا ہے ریپبلکن پارٹی کو ہے. کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں لوور ہاؤس کے اندر ریزولوشن، وار پاور ریزولوشن، آپ کو پتا 60 دن پورے ہو گئے ہیں، اب اس کے بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن ریپبلکن نے روک دیا کیونکہ نمبر پورے نہیں تھے، اپنے بندے دوسری سائڈ پہ چلے گئے. اچھا اب یہ بتائیں کہ اسرائیل کے اندر بھی جو الیکشن ہیں وہ اسی سال کے آخر میں آ رہے ہیں. جی وہ بھی اکتوبر کے اندر ہیں. تو اکتوبر کے اندر ہیں، تو کتنا آسان کتنا مشکل ہوگا یہ ابھی سے ہاری ہوئی جنگ ہی سمجھا جائے گا؟ بالکل ہاری ہوئی جنگ. دیکھیں کورٹ سے کسی حد تک تو کنسیشن مل گئی کہ ٹھیک ہے حالت جنگ کے اندر. اور ساتھ میں ایک بات ہو کہ امریکی صدر ٹرمپ مجھے تو لگتا ہے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. وہ ایک طرف ایسی ڈیل لا رہے ہیں کہ بظاہر ان کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے ڈیل کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا بندہ جو الیکشن کے دہانے پہ کھڑا ہو، اس کے لیے تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے یہ اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے. بالکل. اور یہی اسی لیے آپ کو یاد ہوگا پچھلے منگل کو انہوں نے 1 گھنٹہ جو کال کی تھی اس کو ویسٹرن پریس نے بتایا بڑی ہیٹڈ کنورسیشن تھی اس کے اندر ہے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسے پل آؤٹ کریں. یاد رکھیں ٹرمپ نے امریکہ کے مفاد قربان کر دی ہے، اپنے ذاتی کرنے کو تیار نہیں ہے، پولیٹیکل کاسٹ وہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور یہی خطرہ ہے انہیں بھی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں نے کیا شوکیس کرنا ہے الیکشن کے اندر، اکتوبر آنے والا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جو دوسرا بندہ نفتالی بینٹ ہے وہ بھی اسی حد تک آپ کہہ لیں الٹرا نیشنلسٹ ہے، اور وہ بھی فرق نہیں پڑے گا اس کے آنے سے، ایجنڈا سیم رہے گا ہر صورت کے اندر ہے. اب نیتن یاہو نے کیا بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 60% ہمارے ہاتھ میں ہے، غزہ اب 70% کرنے کا جو ہے انہوں نے آرڈر دے دیا. یہ رپورٹ ہو رہا ہے صحیح. اب مجھے لگتا ہے وہ محاذ گرم کرے گا. دوسری طرف ہے کیونکہ لیبنان کے محاذ میں تو حزب اللہ جو ہے پنچ پہ پنچ مار رہی ہے، ان کی بھی جوابی وار کی صلاحیت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. اور ابھی میں پڑھ رہا تھا الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ وہاں پہ پی ٹی ایس ٹی کے جو کیسز ہیں 40% فوجیوں میں بڑھ گئے ہیں. اچھا سب سے اہم بات پاکستان کے لیے، یہ امریکی صدر نے تو یہی کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو. جی ابراہیمی معاہدے کا مطلب یہی سمجھا جائے نا. تو پھر پاکستان کرے گا ہی؟ بالکل بھی نہیں کرے گا. اور مجھے لگتا ہے انہیں اس چیز کا بخوبی ادراک ہے کہ 3 کنٹری تو پہلے ہی مانتے ہیں، جو باقی 3 کنٹری ہیں قطر، سعودی عربیہ اور پاکستان، یہ تو گیون سرکمسٹانسز میں تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. حالات اگر سازگار بھی ہوتے نا تو بڑا صاحب تب بھی پاکستان نہ مانتا.
کسی صورت کے اندر، کیونکہ ہمارا اصولی موقف یہی ہے جو ہم نے 94 سے لے، بلکہ اس سے یہاں پہلے پر بھی اگر ہمارا کوئی یہ ہے۔ حکمران مان بھی جائے جی جی، تو عوام نہیں عوام مانے نہیں مانے گی۔ دیکھیں یہ بڑا، یہ مذہبی اپنا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ جو مرضی ہو جائے، بالکل پیٹرول مہنگا ہو جائے، 450 500 کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا، بالکل لیکن جس دن انہوں نے کہہ دیا اسرائیل کو تسلیم کریں گے، بالکل، اور پاکستان کی سڑکیں پھاٹ جائیں گی۔ بالکل مذہبی بھی ہے اور اصولی موقف بھی ہے کہ بھائی وہاں پہ نیشن، اور سعودی عرب بھی نہیں کرے گا، سعودی عرب کسی صورت نہیں کرے ورنہ گا۔ جتنا ان کو پش کیا گیا ابھی تک ابراہیمی معاہدے میں تو وہ نہیں تھے، 2023 کے اندر ایران کے ساتھ بیٹھ کے، دیکھیں سعودی عرب ڈیفرنٹ کنٹری ہے، آپ اسے نہیں یو اے کے تناظر کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مسلم امہ کا جو لیڈرشپ کا وہ ہے نا، ایک انہوں نے اورا بنایا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے گا ان کے ہاتھ سے اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو وہ چیز تو چلی جائے گی ترکیوں کے پاس جو پہلے کہہ رہے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ بھائی معاملات ڈیل ہو چکی تقریباً، ہاں، لیکن کچھ حتمی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حتمی مراحل کے اندر بھی دیر از اے مینی ٹوسٹ بٹوین کپ اینڈ لپس ہے، وہ چیز ہو سکتی ہے بڑا صاحب، کیونکہ ٹرمپ جو ہے نا موقع پرست آدمی ہے اور اپنے مزاج کے اوپر ہے۔ دیکھیں اس کی فوراً اگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، اگر فائدہ نہیں تو وہ فوراً پل آؤٹ کر جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عثمان صاحب۔